بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عرفان عباس آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی داستان لے کر آیا ہوں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ داستان ہے استاد اور شاگرد کی۔ شاگرد کسی کام سے جنگلوں کے راستے سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ تھوڑی دور پر ایک شیر ہے جو دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ شاگرد جلدی سے جھاڑیوں میں چھپ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ یہ شیر کرتا کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد چونکہ بھوکا تھا تو بھر پیٹ کھایا اور کھانے کے بعد جو بچا تھا اسے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ابھی یہ شاگرد جھاڑیوں میں ہی چھپا ہوا تھا، تبھی اس نے دیکھا کہ ایک گیدڑ آیا اور اس بچے ہوئے ہرن کے گوشت کو کھانے لگا۔ جب اس کا بھی پیٹ بھر گیا تو وہ بھی چلا گیا۔ جب شاگرد نے محسوس کیا کہ اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب جھاڑیوں سے نکلنا چاہیے اور اپنے منزل کی طرف جانا چاہیے، تو وہ جھاڑیوں سے نکلا، اپنے منزل تک گیا اور پھر واپس اپنے وطن میں آ گیا۔ مگر وہ استاد کے ہاں جانا اس نے چھوڑ دیا، گوشہ نشین ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا۔ استاد کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اسے بلوایا۔ جب شاگرد استاد کے پاس آیا، سلام و دعا کے بعد استاد نے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے آنا چھوڑ دیا؟ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اب تم کمانے کی فکر نہیں کرتے ہو۔ شاگرد نے کہا، میں جنگلوں سے ہوتا ہوا اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا، اور اس شاگرد نے پھر وہ پوری داستان سنائی، شیر کے شکار کی اور پھر وہ گیدڑ کا آنا۔ تو استاد نے کہا کہ اس داستان سے تمہارے گھر میں بیٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ شاگرد نے کہا، استاد، میں نے اس داستان سے یہ سیکھا کہ اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ کا مطلب یہ کہ شیر نے شکار کیا، محنت شیر نے کیا، مگر گیدڑ کو بغیر محنت کے مل گیا، تو میں بھی اللہ پہ توکل کروں گا، وہ مجھے بھی رزق دے گا، وہ مجھے بھی روزی دے گا۔ استاد کا اب جواب سنیے۔ استاد ہوتے ہیں۔ استاد نے کہا، مگر میرے شاگرد، اس داستان میں دو پہلو ہیں۔ تم گیدڑ کی سیرت کیوں اپنا رہے ہو؟ تم گیدڑ کیوں بنے؟ تم شیر کی سیرت کیوں نہیں اپنا رہے ہو؟ تم شیر کیوں نہیں بنے؟ یعنی خود کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ گیدڑ کی سیرت کیوں اپنا رہے ہو؟ کمائے کوئی اور، کھائے تم۔ یہ داستان یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی ہاں، میں سمجھ گیا کہ آپ یقیناً یہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں شیر کی سیرت اپنانا ہے، ہمیں خود کمانا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، نہ کہ گیدڑ کی طرح، نہ کہ پیراسائٹ کی طرح ہم دوسروں پر نربھر ہو جائیں، کمائے کوئی اور ہم انہیں للچائی ہوئی نگاہ سے یا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے ان سے مانگے۔ جی نہیں، شریعت نے، اسلام نے بھی ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔